अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीब रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्लास में सबसे ज़हीन, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपके साथ 10 बातें शेयर करूंगा और वो 10 पॉइंट्स या वो 10 बातें वो सिर्फ आपको आपके क्लास के अंदर एक कामयाब और ज़हीन स्टूडेंट ही साबित नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ आगे आने वाली है उसमें भी एक कामयाब इंसान आपको साबित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए उन 10 पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने गोल्स सेट करने हैं, यानी आपने अपने मकासद का इंतखाब करना है कि मैंने करना क्या है। और सिर्फ गोल सेट करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जब आपने गोल सेट कर दिए, अब उन गोल्स का पीछा भी आपने करना है ताकि आप कामयाब हो सकें। अब गोल सेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके गोल कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है कि गोल कंस्ट्रक्टिव हो और गोल डिस्ट्रक्टिव ना हो। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने इतनी मेहनत करनी है कि आपके क्लास में जो बच्चा पहले नंबर पर आता है, आपने उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना कि पहले आने वाले को हरा कर मैंने पोजीशन लेना है, बल्कि मैंने ज़्यादा मेहनत करके पोजीशन लेना है। आपने पॉजिटिव रहना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, आपने अगर क्लास में बेहतरीन स्टूडेंट बनना है तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होने का ये मतलब है कि आपके अगर पहली बार 40% मार्क्स आए हैं तो फिर आपने 60 की और फिर 80 की कोशिश करनी है, फिर 90 और 95 की। ये नहीं कि आप पहली दफ़ा 99% की उम्मीद करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मायूस हो जाएंगे। इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। तीसरी चीज़, आपने टाइम बाउंड होना है अपनी पढ़ाई में। क्या मतलब? यानी आपने पढ़ाई के लिए जो टाइम फिक्स किया है उस टाइम में आगे पीछे नहीं करना। ऐसा ना हो आपने पढ़ाई स्टार्ट की और फिर उसके बाद याद आया कि पेन नहीं, और आप पेन लेने चले गए, या घर का सौदा सलफ लेने चले गए। नहीं, जो टाइम आपने स्टडी के लिए मुकर्रर किया है उसमें सिर्फ आपने स्टडी करनी है, वरना 2-3 हफ्ते बाद स्टडी आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और फिर आप अपने मकसद से हट जाएंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ये पहली बात आपको समझ में आ गई कि आपने अपने गोल्स सेट करने हैं। सेकंड बात यह है कि आपने अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है। क्यों? आवर मूड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वायरमेंट। हमारे मूड्स माहौल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हमारे आसपास अगर पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, हम पढ़ने लिखने वालों के साथ बैठेंगे, फर्स्ट आने वालों के साथ बैठेंगे, तो फिर हमें पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा होगा। और अगर हम खेलने कूदने वालों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो फिर खेलने का शौक़ पैदा होगा। इसलिए आपने पढ़ने वालों के साथ बैठना है, ना कि खेलने कूदने और टाइम ज़ाया करने वालों के साथ बैठना है। और क्लास में आप कोशिश करें आगे बैठा करें, क्योंकि रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि आगे बैठने वाले निस्बतन पीछे बैठने वालों के क्लास में ज़्यादा नंबर भी लेते हैं और ज़हीन भी होते हैं। ये बात भी आपको स्टूडेंट्स समझ आ गई कि अच्छे लोगों की सोबत अच्छा बनाती है और बुरे लोगों के साथ उठना बैठना बुरा बनाती है। अब आते हैं पॉइंट्स नंबर 3 की तरफ। टाइम फॉर स्टडी। आपने पढ़ाई में कहीं घंटे नहीं लगाने, लगातार नहीं पढ़ना, बल्कि आप 50 मिनट पढ़ें, फिर 10-15 मिनट का रेस्ट ले लें, फिर 50 मिनट पढ़ें, फिर 10-15 मिनट का रेस्ट ले लें। उस रेस्ट में आप खेल भी सकते हैं, उस रेस्ट में आप वॉक भी कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, और उस रेस्ट में आप कुछ पुशअप्स लगा सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी पढ़ाई से हट कर कोई काम करें ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और दोबारा स्टडी के लिए बैठ जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी में बैठ जाएंगे तो फिर आप ओवर साइटेड हो जाएंगे। ओवर साइटेड होने का मतलब ये है कि आपके दिमाग
ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دے گا چیزوں کو. آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا پڑھ رہا ہوں. تو یہ بات اسٹوڈنٹس آپ کو کلیئر ہو گیا. اور اب اس کے بعد یہ بھی پڑھائی میں آپ نے ذہن میں رکھنا کہ آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھائی کو سمجھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں بلکہ آپ نے پڑھتے ہوئے خاص چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور نیکسٹ ٹائم صرف انہی چیزوں کو آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کا زیادہ وقت برباد نہ ہو. اور اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. پوائنٹ نمبر 4 ہے پارٹیسپیشن. یعنی آپ نے اپنے کلاس میں لازماً پارٹیسپیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے کلاس میں حصہ لینا ہے. اب پارٹیسپیشن میں کیا ہوگا کہ آپ پارٹیسپیشن کریں گے، آپ کے اندر کانفیڈینس آئے گا. اور آپ اسٹوڈنٹس یہ بھی کیا کریں، اس پارٹیسپیشن میں کوشش کرے دوسروں کا کام بھی کرے. یعنی آپ کو ایک تقریر اپنی لکھنی ہے، 2 اور کے لکھا کرے. اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کام زیادہ کر رہا ہوں، بلکہ اس سے آپ یہ سوچیں کہ میں دوسروں سے زیادہ سیکھ رہا ہوں. یعنی آپ نے پازیٹیو رہ کر کے پارٹیسپیشن کرنا ہے. اس سے آپ دوسرے لڑکوں سے آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ پارٹیسپیشن آپ کو پریکٹیکل لائف کے اندر بھی کامیاب ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر اس پارٹیسپیشن کی وجہ سے کانفیڈینس ہوگا. یہ کانفیڈینس نہ صرف آپ کو آپ کی پڑھائی میں کامیاب کرے گا بلکہ آپ کا جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہوگا اس میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور بہت اچھے جاب پر پہنچ سکیں گے. اب آتے ہیں پوائنٹ 5 کی طرف. پوائنٹ 5 ہے کہ میک اے اسٹوری ان یور مائنڈ اباؤٹ یور کانسیپٹ. آپ نے اپنے جو اسٹڈی کیا ہے اس کا ایک کانسیپٹ بنانا ہے اپنے مائنڈ کے اندر. مثال کے طور پر آپ دوستوں کے ساتھ پکنک پہ گئے اور واپس آئے. اب آپ کو ساری چیزیں ایک اسٹوری کی طرح یاد ہے، کوئی چیز بھولا ہوا نہیں ہوگا کہ آپ نے پکنک میں کیا کھیلا تھا، آپ نے پکنک کے دوران کیا کیا مزاق کیے، آپ نے پکنک کے دوران کیا کھایا پیا. وہ سب آپ کو ایک کہانی کی طرح، ایک اسٹوری کی طرح یاد ہوتی ہے، حالانکہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی ہے. اب آپ نے اسی طرح پڑھائی کا بھی اسٹوری بنانا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے پڑھائی کا اسٹوری کیسے بنا جا سکتا ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے ہے کریبس سائیکل، سٹرک ایسڈ سائیکل. ایک بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایسیٹائل کو انزائم ایسیٹائل کو انزائم آکزیلو ایسیٹیٹ کے ساتھ مل کر کے سٹریٹ بناتے ہیں. اب اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کو اسی طرح سمجھ لیں کہ ایسیٹائل کو انزائم ہے جس کے پاس 2 کاربن ہیں، وہ آکزیلو ایسیٹیٹ سے 4 کاربن، یعنی خود اس کے پاس 2 لاکھ ہیں، آکزیلو ایسیٹیٹ سے 4 لاکھ لے کر ایک 6 لاکھ کا کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے اور اس کاروبار کا نام ہے سٹریٹ. یعنی اس میں 6 کاربن ہے، 6 لاکھ کا کاروبار ہے. ایسے آپ اس کو ایک اسٹوری ٹائپ جب بنائیں گے پڑھائی کو تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا پڑھائی کا. تو اسٹوڈنٹس، یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ آپ نے کوشش کرنا ہے پڑھائی کے پریشر کم کرنے کے لیے اپنی پڑھائی کو، اپنے اسٹڈی کو آپ نے ایک ہسٹوریکل بنانے کی کوشش کرنی ہے. شروع میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن جب آپ کئی دفعہ ایسا کریں گے تو آپ کی عادت ہو جائے گی. اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. پوائنٹ نمبر 6 ہے ٹیچ سم ون. یعنی آپ نے جو سیکھا اور جو پڑھا وہ ایک مووی ہے، وہ ایک کہانی ہے. اگر آپ اس کہانی کو بار بار خود دیکھیں گے، خود پڑھیں گے تو آپ بور ہو جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، دوسروں کو پڑھانا ہے. اس سے آپ کی تعریف بھی ہوگی. اور پوائنٹ نمبر 7 ویکلی ریوائز. یعنی آپ نے جو پڑھا اس کو ریوائز بھی کرنا ہے. بلکہ میں آپ کو اسٹوڈنٹس یہ کہوں کہ اگر آپ کے پاس 2 آپشن ہوں، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ نیا لیسن یاد کریں اور دوسرا یہ کہ پچھلی کو ریوائز کریں، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ پرانے کو ریوائز کریں، کیونکہ اس سے جو آپ نے پہلے سے محنت کی ہوئی ہے اس محنت کے ضائع ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ آپ کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے، ریویژن لازمی ہے. تو ریویژن آپ نے لازمی کرنی ہے. اور ریویژن کیسے کرنی ہے اسٹوڈنٹس، اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اگر آپ امتحان میں بھول جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کا مسئلہ حل کر دے گا. یہ اس ویڈیو کا تمبنیل ہے، تو آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ریویژن کرنی ہے. اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 کی طرف. ڈونٹ یوز سوشل میڈیا ڈیورنگ اسٹڈی.
آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اس دوران آپ نے فیس بک یوز نہیں کرنا، اس دوران آپ نے واٹس ایپ یوز نہیں کرنا، اس دوران آپ نے یوٹیوب نہیں کھولنا، کیونکہ ہمارا دماغ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا، یعنی بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ فوکس نہیں کر سکتا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو آف کر کے ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ اسے کسی اور کمرے میں رکھیں، اسٹڈی والے کمرے میں نہ رکھیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 9 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے بلٹ پوائنٹس، شارٹ نوٹس، یعنی آپ جو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں اسے آپ سارا یاد نہیں رکھ سکتے، تو آپ نے خاص جو کی ورڈز ہوں گے، خاص الفاظ ہوں گے، ان کے بلٹس پوائنٹ بنانے ہیں، ان کے اپنے گرافس بنانے ہیں، ان کے ٹیبلز بنانے ہیں، اور پھر ان ٹیبلز کو یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں، اب آپ کے پاس کلیمیڈوموناس کے اسٹرکچر ہے، آپ بیولوجی پڑھ رہے ہیں، اب اگر آپ یہ لکھیں کہ اس کے باہر سیل وال ہے، پھر اندر سیل ممبرین ہے، پھر اندر سائٹوپلازم ہے، اس کے اندر کلوروپلاسٹ ہے جو خوراک بنانے کا کام کرتا ہے، پیرینوئڈز جو خوراک کو اسٹور کرتے ہیں، آگے فلیجیلا جو موومنٹ کا کام کرتے ہیں، تو اب یہ سارا لکھنا بہت بڑا ہو جائے گا۔ اس کے بجائے آپ کلیمیڈوموناس کا ڈائیگرام بنائیں، سیل وال، سیل ممبرین، کلوروپلاسٹ، فلیجیلا کو لیبل کر دیں اور سامنے ان کا صرف فنکشن بریکٹ میں لکھ دیں، فلیجیلا موومنٹ، کلوروپلاسٹ فوٹوسینتھسس، بس۔ اب اسی کو آپ پھر نیکسٹ ٹائم یاد کریں۔ اس طرح سے آپ شارٹس بنانے کی کوشش کریں گے اپنے نوٹس کو، تو پھر آپ کا ٹائم بھی کم ضائع ہوگا اور آپ یاد کر سکیں گے۔ نمبر 10 لاسٹ پوائنٹ، اسٹوڈنٹس آپ نے اپنے ٹیچرز کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ ان سے کویسچن پوچھا کریں، ان کے ساتھ کوئی سمجھ میں چیز نہ آئے وہ ان کے ساتھ جا کر ڈسکس کیا کرے۔ اس سے آپ کے ٹیچر کو احساس ہوگا کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، اور اگر کہیں مارکس میں کوئی مسئلہ بھی آئے گا تو وہ ٹیچر سمجھ جائے گا کہ یہ محنت کرنے والا بچہ ہے، یہ پڑھنے والا بچہ ہے، تو اس کے سامنے آپ کا ایک امیج بنتا جائے گا۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔